بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آپ کے خاندان کے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے صحت اور کامیابی کی دعا کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، فضا بہت تلخ ہوتی جا رہی ہے اور اس قدر تلخ ہو رہی ہے کہ ہماری حکومتوں کو، اس میں تمام حکومتوں کا ذکر کروں گا، صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومت ہو، کہ ان کی توجہ سیلاب میں ان دکھی لوگوں کی طرف بھی نہیں جا رہی۔ وہ موضوع پیچھے ہٹ گیا ہے جہاں لوگ اپنی عمر بھر کی پونجی لٹا کے بیٹھے ہیں، جانیں ہلکان ہو رہی ہیں، آرمی کے دستے ہیں جو صرف ان کی مدد کو پہنچے ہوئے ہیں، اور کوئی سیاسی جماعتوں میں سے بھی اور حکومتوں میں سے بھی کوئی اس طرح ایکٹیو نہیں ہو رہا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام آباد میں صورتحال خراب کر دی گئی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ دن بدن پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو جتنا جلدی سمیٹ لیا جاتا اتنا ہی اچھا تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آخر کیوں اس کو محدود سطح پہ رکھ کے نہیں نپٹایا گیا؟ کیوں اگر شہباز گل نے ایک ایسا بیان دیا تھا تو فوری طور پہ اس کو کسی کورٹ میں لے جا کے ان کو، بجائے اس کے کہ اس طرح تلخیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح جسمانی تشدد اور ذہنی تشدد اور یہ سارے واقعات اس طرح آتے کہ آج اسلام آباد میں عمران خان کو چنگیز خان کا ذکر کرنا پڑا، خوف کا ذکر کرنا پڑا۔ یہ باتیں نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اور اس سلسلے میں آج یہ گزارش کروں گا کہ سب کی نظریں پہلے بھی مسائل کے حل کے لیے آخری امید جہاں سویلین سطح پہ ہماری جو عدلیہ جو ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، ان سے گزارش کی جا سکتی ہے کہ وہ 100 نوٹس لیں، تو ہم تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں، سب کو بلائیں، اور جس کا جہاں جتنا قصور ہے اس کو اتنی سزا دیں۔ معافی تلافی ہوتی ہے تو وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ تاکہ سیاسی حالات نارمل ہوں اور حکومتیں اپنا اپنا کام کریں اور ان مسائل جیسے سیلاب کے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دے سکیں۔ یہ صورتحال اس طرح اگر بڑھتی رہی تو اس میں بالواسطہ ہمارے سب سے اہم ترین ادارے پہ سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اور اصولاً تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان تمام لوگوں کو بلائے جنہوں نے آرمی کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے سخت زبان استعمال کی، اور یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ جب تمام پارٹیوں کو اور ان کے سربراہوں کو جنہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا بلایا جائے گا، اور سپریم کورٹ اس سلسلے میں ایک فیصلہ کن اپنا سزا دے گی، یا جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں سارے معذرت کریں گے یا جو بھی ہوگا، تو تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ باب بند ہو، یہ بحث بند ہو، اس لیے کہ دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے اور یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ اس سلسلے میں آگے بڑھ کر 100 نوٹس لے کر، کیونکہ یہ سب سے اہم معاملہ ہے، اس کو نپٹانا جانا چاہیے۔ اور میں دوستوں کی بہت فرمائش ہے کہ آپ اپنے جو اپنا کلام ہے وہ اس میں بہت کم شیئر کرتے ہیں، تو آج میں ایک غزل کے چند اشعار پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ خدا بھی سر پہ ہے، سر جھکاؤ تو یاد رکھنا، خدا بھی سر پہ ہے، سر جھکاؤ تو یاد رکھنا، نئے خداؤں کے پاس جاؤ تو یاد رکھنا، نئے خداؤں کے پاس جاؤ تو یاد رکھنا۔ اور بہت سے لوگوں نے میرا بحروب بھر رکھا ہے، بہت سے لوگوں نے میرا بحروب بھر رکھا ہے، اگر کبھی میری سمت آؤ تو یاد رکھنا، اگر کبھی میری سمت آؤ تو یاد رکھنا۔ اور ہوا کئی رخ بدلتی رہتی ہے غم سرا میں، ہوا کئی رخ بدلتی رہتی ہے غم سرا میں، دیا کبھی بام پر جلاؤ تو یاد رکھنا۔ اور وہ قطرہ جس سے کبھی بجھائی تھی پیاس اس کو، وہ قطرہ جس سے کبھی بجھائی تھی پیاس اس کو، سمندروں کے سفر پہ جاؤ تو یاد رکھنا۔ اور یہ آخری دو شعر جو ہیں وہ تازہ صورتحال سے بھی مطابقت رکھتے ہیں۔ توجہ فرمائیے کہ یہاں کی ہر بات لوح محفوظ کے لیے ہے، یہاں کی ہر بات لوح محفوظ کے لیے ہے، اور وفا کی بستی میں آؤ جاؤ تو یاد رکھنا، وفا کی بستی میں آؤ جاؤ تو یاد رکھنا۔ اور یہ آخری شعر کہ کوئی بچانے نہ آ سکے گا حساب کے دن، کوئی بچانے نہ آ سکے گا حساب کے دن،
کسی کے کہنے پہ ظلم ڈھاؤ تو یاد رکھنا، کوئی بچانے نہ آ سکے گا حساب کے دن، کسی کے کہنے پہ ظلم ڈھاؤ تو یاد رکھنا۔ اور یہ میں شعر ان تمام اہلکاروں کا، کسی ایک دور کے نہیں، ہر دور کے کہ جو اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، پولیس والے پرٹیکولرلی، کہ جو معصوم لوگوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، اور ان کو یہ چیتاونی یہی دی گئی ہے کہ کوئی بچانے نہ آ سکے گا حساب کے دن، کسی کے کہنے پہ ظلم ڈھاؤ تو یاد رکھنا۔ تو حاضرین، میں آخر میں پھر ایک بار اسی اپنی پہلی بات کو دہراؤں گا کہ اگر ہمارے قابل احترام، انتہائی قابل احترام سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب صوبوں نوٹس لے کر اس سچویشن کو اپنے ہاتھ میں لیں تو اس میں بڑے سلیقے سے سب کی عزت بھی رہ سکتی ہے اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ کے لیے یہ جو آرمی کی طرف مسلسل مختلف آوازیں ایک عرصے سے مختلف لیڈروں کی طرف سے سنائی دیتی رہی ہیں، اس کا باب بند ہو اور جس سے ختم ہو، تاکہ قوم سکون کا سانس لے اور اپنے معمول کی سیاست، معمول کی تجارت، معمول کی صنعتی سرگرمیاں، معمول کی ثقافتی سرگرمیاں وہ شروع ہو سکیں۔ شکریہ۔